دعا صرف اتنی سی کرو کہ آپ اپنے اعمال کو اپنی نیت کی سمجھ دو. اپنی نیت اعمال کے ساتھ نیت کا دخل رکھو، اور یاد رکھیے کہ نیت اگر صحیح ہو گئی تو جس کے نام کی نیت ہے، جس ذات کے نام کی نیت ہے، وہی اس کا انعام ہے. اگر اللہ کی طرف آپ کا سفر کر لیا تو کسی پیدل چلنے کا نام نہیں ہے. اللہ صرف مطلب اللہ کو اللہ ماننے میں اللہ ہے. آپ ایسا نہیں رہے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے گھبرانے والی کوئی بات نہیں. اگر اللہ کے بغیر ہو رہا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے پھر کوئی آپ فکر نہ کرو. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ مومن کا ہر حال جو ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے. آپ اپنے آپ کو درمیان سے نکال ہی دو. جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ورنہ مطلب کہ آپ خود ہی سمجھو گے تو بڑے پریشان ہو جاؤ گے. مت پریشانی کرو، غم کا اظہار نہ کرو، غم کی تشہیر نہ کرو، اور جس کو آپ سمجھیں گے کہ اللہ کے قریب ہے اس کی عزت رکھو، اس کو عزت دو. اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز یہی ہے کہ اللہ اپنا قرب دے. کیا دے؟ اپنا قرب دے، اور اپنے قریب رہنے والوں کا قرب دے. انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوگا ان کے یا رب العالمین قریب کا. یہ زندگی آپ کو میں بتا رہا تھا، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، جب وہ پیسہ چھوڑ جائے گا یا پیسے کو کنورٹ کر جائے گا کسی چیز میں، جو کھایا اس نے وہ کھایا، باقی جو حاصل کیا وہ چھوڑ دیا. وہ ساتھ نہیں لے جا سکتا، کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتا. یہ انسان کو اگر بات سمجھ آ جائے کہ آئی ہیو ٹو گو وداؤٹ ایوری گڈ تھنگ جو میں نے حاصل کی ہے، تو جس پہ میں نے زور نہیں دیا وہ تھا میرا عمل نیکی کا، وہ اندر چپتے سے رجسٹر ہو جائے گا. کون؟ نیک اعمال، نیک نیتی. باقی جو چیز ظاہری وجود ہے یہ یہاں سے چھوڑ دینا. آپ نے لباس کی طرح آپ نے لباس میں سے نکل جانا ہے. اس طرح وجود کے لباس میں سے روح نکل جائے گی، جس لباس میں سے بندہ نکل گیا. آواز سے میرے یا مکان میں سے مکین نکل گیا، یوں سمجھ لو کہ مکان ہے رہے گا، مکان میں رہنے والے نہیں رہیں گے. تو نکل گیا بندہ باہر، مکان کے اندر کون نکل گیا؟ مکین نکل گیا. تو وجود کے مکان میں سے مکین نکل گیا، روح نکل گئی، اب خالی رہ گیا. جس چیز پہ آپ زور دے رہے ہو وہ یہاں چھوڑنے والی ہے، جو ساتھ جانے والی ہے اس پہ زور نہیں دیتے ہو. بھائی اس کا خیال رکھنا کہ یہاں رہنے والی چیز تو اس پہ زیادہ زور نہ دیا جائے، یہ گزر کیا جائے. ساتھ جانے والا اور محبت ساتھ جائے گی، عشق ساتھ جائے گا، ایمان ساتھ جائے گا، اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی خواہش ساتھ جائے گی، اور دوسروں پر مہربانی کرنے کی نیت ساتھ جائے گی، رحم کرنا ساتھ جائے گا، عزیزوں کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی یاد آ جائے گی، یہ ساتھ جائے گی. اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساتھ جائے گی. باقی جو حاصل ہے تمہارا، تمہاری پی ایچ ڈی ساتھ نہیں جائے گی، تمہارے دنیاوی شعور نہیں ساتھ جائے گا، تمہاری وزیر اعظمی ساتھ نہیں جائے گی، تمہارا تخت نہیں جائے گا، راج نہیں جائے گا، پاٹ نہیں جائے گا، سنگھاسن نہیں جائے گا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا. تمہاری شکل بھی ساتھ نہیں جائے گی اس طرح جس طرح آپ رکھی ہوئی تمہاری. اور یہ ہر چیز جو تم نہیں ساتھ جائے گی اس کو زیادہ زور نہ دیا کرو. جو ساتھ جانے والی ہے اس کو ذرا زیادہ کبھی کر لیں، آسان ہو جائے گی بات. ساتھ جائے گا، سنگت ساتھ جائے گی. آپ ایسے میں رہے وہ جو آپ کا آئندہ کے ساتھی ہیں ان کو انتخاب کر لیں کہ آئندہ کون کون ساتھ جائے گا، تاکہ وہ سمجھ سمجھ میں پہنچے نا آپ میں بات کرتے رہے، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، کیا حال چال ہے، آپ بھی آ گئے ہم بھی آ گئے. یہ آج نہیں ہونی چاہیے، ورنہ بڑی دقت میں سفر ہے. لمبے پردیش جانا ہے، کبھی پردیش میں اپنی زبان سننا بڑی خوشی کی بات ہوتی. کوئی لوگ پردیش میں گئے تو بتایا کہ آپ امریکہ گئے تو وہاں بھی پنجابی میں گیا تھا، السلام علیکم مودی، چاہے امرتسر کے رہنے والا ہو. عجیب بات ہے نا، زبان سن کے خوش ہو جاتے.
اس لیے اگر آپ کو اپنے دور کا کوئی ساتھی اگلے سفر میں مل جائے بڑی قسمت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ پانچ نا چہرہ آئندہ کے سفر میں تو مل جائے، اس لیے آئندہ کے سفر میں اپنے ہم سفروں کو اسی دور میں انتخاب کریں، یہی تو آئے تو خیر ہے جی اپنے آپ کو بنا دو۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، مسلمان حکومتوں پر ملکوں پر رحم فرمائے، اور مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ مطلب آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سفر کے لیے تیار کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے یا رب العالمین، رحم فرما ہم سب پر۔